قطر پر اسرائیلی حملے نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اسرائیل یہ موقف پیش کرتا ہے کہ حملے کا ہدف حماس کی قیادت تھی، نہ کہ قطر کی فوج یا عوام۔ لیکن حقیقت میں یہ کارروائی براہ راست قطر کی خود مختاری پر وار ہے اور خطے میں امن قائم کرنے کی ہر کوشش کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اسرائیل اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اس کا بیانیہ دنیا میں کسی کے لیے قابل قبول نہیں رہا۔ سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امریکہ، جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے، قطر پر حملے سے لا علم رہا۔ اس لا علمی نے نہ صرف خطے کے معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ آخر امریکہ کا اصل کردار کیا ہے، امن کا ضامن یا الجھاؤ کا حصہ۔ سنو ایف ایم کے پروگرام دی فورم میں ڈاکٹر سلما ملک نے اس حوالے سے یہ کہا۔ Now, does the Americans know about it? It's a classic case of playing good cop, bad cop. The US very well knew. Plausible deniability kind of makes them the good people in the picture who are trying to broker peace, who are trying to win the Nobel Prize, who are trying to stay on the right side of the human rights and moralistic discourse. یہ حملہ صرف قطر تک محدود نہیں، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ سعودی عرب جیسے ممالک کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خطے میں طاقت کے توازن کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بعض ریاستیں ہمیشہ بظاہر امن کی بات کر رہی ہیں، مگر پس پردہ طاقت کے کھیل کا حصہ بنتی رہی ہیں۔ پروگرام دی فورم میں ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا۔ The complete Middle East belt is supporting all the actions being done by the Israel, whereas they are negating or they are targeting all those missiles or all those military actions which are being done against Israel as well. So it's a two-way sort of thing which is very dangerous. اسرائیل کی پالیسیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور بھارت انہی پالیسیوں کو فالو کرتا ہے، لیکن اب یہ دونوں ممالک دنیا بھر میں تنہائی کا شکار ہیں۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ جو بھی قوت امن کو توڑنے یا سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گی، اسے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی برادری بھی کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں یہی کھیل کھیل رہا ہے اور بھارت جنوبی ایشیا میں اسی طرز پر عمل پیرا ہے۔ خاص طور پر نیپال میں بگڑتی صورتحال کے پیچھے بھارت کا کردار واضح نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا پروپیگنڈا اب مؤثر نہیں رہا اور دنیا ان سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سلما ملک کا مزید کہنا تھا کہ Very fascinatingly, the narrative that is built around such strikes is that we haven't attacked the country, the host country, but we have attacked the persons of interest. And this is something, if you see, happened in the South Asian war book as well, where India planned targeting its persons of interest rather same than language, the country. surgical Same precision. language. They have picked up this thing, this mantra from the Israel. قطر میں ہونے والا حملہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ اسرائیل اور بھارت کی بالادستی کی خواہش اب تنہائی میں بدل رہی ہے اور یہی وقت ہے کہ مشرق وسطیٰ اپنے فیصلے خود کرے، بیرونی پروپیگنڈا کو رد کرے اور امن کی راہ پر بڑھنے کے لیے متحد ہو۔